میڈیا ٹاک کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں حفیظ عثمانی. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی کالم نگار اور تجزیہ کار محترم جناب جاوید ملک صاحب. آج قومی اسمبلی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے مولانا اسد محمود نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپوری کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ گنڈاپوری صاحب آئیں اور ڈیرہ اسماعیل خان N38 سے جو ہے وہ الیکشن میں مقابلے کے لیے وہ میدان میں آ جائیں. میں ان کے مقابلے کے لیے ان کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں. ہم محترم جاوید ملک صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ چیلنج کس پارٹی کے حق میں بہتر رہے گا، ووٹ کس کا کروٹ بیٹھے گا، اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رزلٹ متوقع ہے؟ عثمانی صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب نے میرے خیال میں ایک سیاسی دعویٰ کیا تھا جی. اور سیاست میں ایسے چٹکلے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن وہ آج ان کے گلے پڑ گیا. مطلب پھنس گئے. آج قومی اسمبلی میں ایک بار پھر جب انہوں نے بڑے دھویں دھار طریقے سے کہا کہ میں اپنی نشست سے استعفیٰ دیتا ہوں، آئیں مولانا، اگر ان کو لگتا ہے کہ الیکشن غیر شفاف ہے تو آئیں اور آ کے میرے ساتھ مقابلہ کر لیں. تو مولانا فضل الرحمان کے فرزند مولانا اسد محمود صاحب وہاں پہ موجود تھے اسمبلی میں، تو انہوں نے ان کا چیلنج آج قبول کر لیا. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نشست سے استعفیٰ دیں، میں بھی اپنی نشست سے استعفیٰ دیتا ہوں. ٹھیک ہو. تو میں آپ کے مقابلے میں وہاں سے الیکشن لڑ کے تو میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب اپنی نشست کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر وہ نشست چھوڑ دیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے. ماحول 2018 والا نہیں ہے. 2018 میں اگرچہ علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑی واضح اکثریت لی تھی N38 سے، انہوں نے 80,236 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مد مقابل مولانا فضل الرحمان صاحب نے 45,457 ووٹ لیے تھے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے. بہت بڑی لیڈ لی. بہت بڑی لیڈ لی تھی. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے وہاں سے الیکشن لڑے تھے، انہوں نے 20,429 ووٹ لیے تھے. اب دو تین چیزیں ہیں. علی امین گنڈاپور اگر الیکشن واقعتاً استعفیٰ دے ہی دیتے ہیں، ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں، ایک امکان کے تحت اس پہ بات کرتے ہیں، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کی اتحادی ہے. ٹھیک ہو. پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان کی اتحادی ہے. ٹھیک ہے. اور ANP کے بھی ادھر ووٹ ہے. ANP کے بھی ووٹ ہیں. ANP کا شاید وہاں سے جو امیدوار تھے وہ آزاد حیثیت سے لڑے تھے، اور کچھ 14-15 ہزار کے قریب انہوں نے ووٹ لے لی تھی. تو گنڈاپور صاحب کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا. درست کہہ. اور اگر مولانا فضل الرحمان خود ان کے مقابلے میں ان کا چیلنج خود قبول کر لیتے ہیں تو مولانا صاحب کا اسمبلی میں آنے کا راستہ کھل جائے. اگر ان کے بیٹے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں تو ان کو اپنی بنو کی نشست چھوڑنی پڑے گی. لیکن مولانا فضل الرحمان پھر بھی بنو کی نشست سے الیکشن لڑ کے تو وہ آ جائیں گے. پہلے بھی آ سکتے تھے تو انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا تھا. مولانا فضل الرحمان چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اسی حلقے کے حوالے سے سب سے زیادہ مضطرب تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر ایک حلقے میں علی امین گنڈاپور صاحب استعفیٰ دے دیتے اور الیکشن ہو جاتے ہیں تو راستہ کھل جائے گا. تو یہ راستہ کھل جائے گا. اس کے بعد درجنوں ایسے حلقے سامنے آ جائیں گے جن پہ اگر حکومت ری الیکشن کراتی ہے تو وہاں پہ دوسری جماعتوں کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہوں گے. 2018 میں جو حکومت نے جو دعوے کیے تھے وہ دعوے پورے نہیں ہو سکے. درست کہتے. آپ 50 لاکھ آپ نے گھر بنانے تھے، آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، آپ نے نظام بدلنا تھا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنی تھی، مہنگائی، بے روزگاری اور ان چیزوں پہ آپ نے قابو پانا تھا. یہ آپ کے منشور کا بنیادی حصہ تھا. آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور
اس کے لیے 100 تعویلیں پیش کی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی تعویل کو آپ کے منشور کا متبادل نہیں کہا جا نہیں کیا سکتا۔ جا سکتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پہ بہت سارے مسائل تھے، ہم مان لیتے ہیں جب آپ نے حکومت سنبھالی تو مسلم لیگ نون نے آپ کے حصے میں مسائل ہی مسائل چھوڑے ہوں گے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ پی کہتے پی کہ نے پی پی نے چھوڑے ہیں، پی پی کہتے کہ پچھلی حکومت نے چھوڑے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ درست کہتے ہیں۔ نظام کی درستگی کے لیے تو پیسے نہیں چاہیے۔ میں 2 4 5 چیزیں کہتا ہوں، آپ کا پورا سسٹم، آپ کا پورا نظام تو چل رہا ہے، جی جی ٹھیک ہے، کیا اب لوگوں کو کھانے کے لیے ملاوٹ شدہ چیزیں نہیں مل رہی؟ اس سے زیادہ، پہلے سے زیادہ۔ کیا بالکل کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ تھانوں میں، کچہریوں میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ اسپتالوں کی حالت، اسپتالوں ابھی طویل عرصے سے ڈاکٹر ہڑتال میں تھے، 1 مہینہ تقریباً، تو اس حوالے سے اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ عمران خان یا ان کی پارٹی کوئی ایسا چیلنج کر سکے یا ری الیکشن میں جا سکے۔ میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی اس کو بڑک مار کے اور اب اس کو ادھر تک ہی رکھیں گے، ورنہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزادی مارچ یہاں پہ موجود ہے، اب ہوگا کیا؟ اس کا حل کیا نکلے گا؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو مولانا صاحب کے ساتھ 9 جماعتیں، ٹھیک ہے، اور 1988 کے 9 ستارے بڑے مشہور تھے، بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مولانا صاحب اور ان کے سٹیج پہ موجود لوگوں کا پہلے جو تقاریر تھی، تمام تر جو تنقید تھی، جو ذوبینی اشارے تھے، وہ پاک آرمی کی طرف تھے۔ پھر اسی جلسے میں پاک آرمی کے حق میں نعرے بھی لگے، زندہ باد کے نعرے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اداروں کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، لیکن 88 کے 9 ستارے جو ہیں وہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ حصہ، اور وہاں پہ کیسے جماعتوں کو جوڑا گیا، کیا کچھ ہوا، یہ ہمارے دیکھنے والے جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تبدیلی آتی ہے، ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے، تو ان ہاؤس تبدیلی تحریک انصاف کے اندر موجود ایک گروپ کو توڑے بغیر نہیں آئے گی۔ اور اب وہ گروپ کون سا ہوگا؟ وہ بھی تو میرے خیال میں آپ اس کو، میری کوئی معلومات، کوئی چھوٹی موٹی ادھر ادھر جو سن کو ہم لیتے ہیں، جی جی، آئندہ وزیر اعظم چاہے وہ مسلم لیگ نون سے آئے، جی، اتحادی جماعتوں کا مل کے آئے، جی، یا تحریک انصاف کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، آ سکتی ہے، وزیر اعظم راولپنڈی ڈویژن سے ہوگا۔ وزیر اعظم راولپنڈی ڈویژن، وہ نون کی صورت میں بھی اور تحریک انصاف کی اندرونی تبدیلی کی صورت میں بھی، اچھا، دونوں صورتوں میں وزیر اعظم راولپنڈی ڈویژن سے ہوگا۔ اس کی جائے پیدائش ہے، یہاں سے وہ جیتا ہوا ہوگا؟ یہاں سے ظاہر ہے وہ ممبر قومی اسمبلی ہوگا راولپنڈی ڈویژن سے۔ تو اس کو میں تھوڑا اور آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں کہ راولپنڈی ڈویژن میں بھی جو راولپنڈی شہر کی 3 سیٹ نشستیں ہیں، ان کو آپ نکال دیں، جی جی، ٹھیک ہے، اور اس سے ہٹ کے ہوگا۔ نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نون کے اندر بھی اتنا بڑا اتفاق ہو گیا کہ جی کہ شریف جو آنے والا وزیر اعظم، اس کے ساتھ لفظ شریف نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ لفظ شریف نہیں ہوگا، ان کی خواہش تھی، لفظ بدماش ہوگا، ہاں، لیکن راولپنڈی ڈویژن سے ہوگا۔ تو یہ کہیں راولپنڈی نے فائنل کیا؟ اب اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ راولپنڈی کا فیصلہ راولپنڈی میں ہو گیا، لیکن چونکہ تحریک انصاف کے اندر بھی جو گروپ ہے جو کہتا ہے کہ آپ نے
غیر منتخب لوگوں کو اختیارات دے رکھے ہیں، بالکل ہے۔ اور غیر منتخب لوگوں کے حوالے سے جس کے تحفظات ہیں وہ بھی راولپنڈی ڈویژن کا ہے۔ وہ آپ کا فردوس عاشق صاحبہ بھی اس دن وہ رو رہی تھی۔ رو رہی تھی، تو وہ بھی راولپنڈی ڈویژن کا ہے۔ تو اس لیے آنے والی تمام جو تبدیلی ہے اس کا مرکز بہرحال راولپنڈی ڈویژن ہوگا۔ اچھا، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس نے جو ہے صورتحال کو تو مزید پیچیدہ بنا دی ہے۔ تو یہ ہے کہ جاوید ملک صاحب نے بڑی دلچسپ گفتگو کی، آپ نے سنی کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے ڈی اے خان کا تو علی امین گنڈاپوری کے لیے حالات سازگار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو جاوید صاحب نے بڑی بات بتائی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ عوام میں جا سکے۔ تو یہ اگر یہ جاتے ہیں تو امید ہی کی جاتی ہے کہ متحدہ اپوزیشن کا امیدوار جیت جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔